السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انفو 99 پر آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے دوسروں پر خرچ کرنے کے متعلق، دوسروں کو کھانا کھلانے کے متعلق۔ بہت پیارا عمل ہے دوسروں کو کھانا کھلانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، حضرت سعید بن رومی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح کئی سارے حضرات دوسروں کو کھانا کھلانے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اسی لیے تفصیل سے قصے بیان ہوں گے جس میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا وہ عمل، اسی طرح دیگر صحابہ نے کھانا کھلایا وہ عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھلانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ہم دونوں چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک زوجہ محترمہ کے حجرے تک پہنچ گئے اور خود حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اندر پردہ والے حصہ میں داخل ہو گیا، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان سے پردہ میں تھی اور یہ حجرے کے اس پردہ والے حصے میں چلے گئے تھے جہاں عام لوگ اجازت سے اندر آ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوپہر کا کھانا کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا ہاں ہے۔ دوپہر کا کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا ہاں ہے۔ چنانچہ روٹی کی 3 ٹکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے جن کو اونچی جگہ پر یا کھجور کے پتوں کے دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹکیا اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی اور دوسری ٹکیا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی، پھر تیسری ٹکیا اٹھا کر اس کے 2 حصے کیے اور پھر آدھی ٹکیا اپنے سامنے رکھی اور آدھی میرے سامنے۔ پھر گھر والوں سے فرمایا، کوئی سالن ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اور تو کچھ ہے نہیں، بس تھوڑا سا سرکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی سرکہ لے آؤ کیونکہ سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی لے کر آ رہے ہیں جس پر آٹا، گھی اور شہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو بٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی بٹھا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی ایک ہانڈی منگوائی اور اس میں کچھ گھی، شہد اور آٹا ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کے نیچے آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ پک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں سے کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل فارس خبیث کہتے ہیں، اسے اہل فارس خبیث سواد کے ساتھ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا پیالہ تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے اور اس کو غراق کہا جاتا تھا۔ جب چاش کا وقت ہو جاتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چاش کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لایا جاتا، اس میں سرید بنی ہوئی ہوتی تھی، سب اس پر جمع ہو جاتے۔ جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھے تو ایک دیہاتی نے کہا، یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے متواضع، غلام اور سخی آدمی بنایا اور اس طرح بیٹھنا تواضع کے زیادہ قریب ہے، اور مجھے متکبر اور جان بوجھ کر حق سے ضد رکھنے والا نہیں بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالہ کے کناروں سے کھاؤ، درمیان کو چھوڑ دو، اس پر برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے، میرے والد رات دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور جاتے وقت کہہ گئے، اے عبد الرحمن، اپنے مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر فارغ ہو جانا اور میرا انتظار نہ کرنا۔ جب شام ہو گئی تو ہم مہمانوں کے لیے کھانا لے آئے، انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، جب تک صاحب کھانا یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آ کر ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائیں، اس وقت تک ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا وہ بہت غصے والے آدمی ہیں، اگر آپ لوگ نہیں کھائیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے۔ وہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مہمانوں کے بارے میں پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے مہمانوں سے فارغ ہو چکے ہو؟ گھر والوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم تو ان سے ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا میں نے عبد الرحمن کو نہیں کہا تھا کہ مہمانوں سے فارغ ہو جانا؟ اس پر میں چھپ گیا۔ انہوں نے کہا، عبد الرحمن، میں اور زیادہ چھپ گیا۔ انہوں نے کہا، اے عنصر یعنی اے بے وقوف، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو ضرور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میں آ گیا اور میں نے کہا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ کے مہمان، یہ آپ کے مہمان ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں ان کے پاس کھانا لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جب تک آپ نہیں آ جاتے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہمانوں سے کہا، آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ آپ ہماری مہمانی نہیں قبول کرتے؟ اللہ کی قسم آج رات میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ اس سے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی۔ اس پر مہمانوں نے کہا، اللہ کی قسم جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج رات جیسا شر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں کا بھلا ہو، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ ہماری مہمانی قبول نہیں کرتے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلی قسم یعنی میری قسم تو شیطان کی طرف سے تھی، آؤ اپنی مہمانی کھاؤ۔ چنانچہ کھانا لایا گیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو مہمانوں نے بھی کھا لیا۔ جب صبح ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے مہمانوں کی قسم تو پوری ہو گئی لیکن میری قسم پوری نہ ہو سکی، اور آپ کا سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ تم ان سے زیادہ قسم پوری کرنے والے ہو اور ان سے زیادہ اچھے ہو۔ راوی کہتے ہیں مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم پوری نہ ہونے کا کفارہ دیا یا نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفارہ ضرور دیا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کفارہ بالاتفاق لازم آتا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمانوں کو کھانا کھلانا اور تواضع کے ساتھ بیٹھنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کی خاطر اپنے قسم سے ہانے سو جانا۔ ایسی مبارک شخصیات اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، سواری اور مال برادری کے اونٹوں میں ایک اندھی اونٹنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ اونٹنی کسی کو دے دو، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے کہا، وہ تو اندھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ اسے اونٹوں کی قطار میں باندھ لیں گے، ان کے ساتھ پھرتی رہے گی۔ میں نے کہا، وہ زمین سے گھاس وغیرہ کیسے کھائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہے یا صدقہ کے جانوروں میں سے ہے؟ یہ اس وجہ سے پوچھا کہ جزیہ کا جانور مالدار اور فقیر دونوں کھا سکتے ہیں اور صدقہ کا جانور صرف فقیر ہی کھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، وہ تو جزیہ کا جانوروں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم آپ لوگوں نے تو اسے کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس پر جزیہ کے جانوروں کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے ذبح کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 9 چوڑے پیالے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات چونکہ 9 تھیں، اس وجہ سے ان کی تعداد کے مطابق پیالے بھی 9 بنا رکھے تھے تاکہ ان سب کو چیز ہدیہ میں بھیجی جا سکے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی پھل یا کوئی اور چیز آتی اور پسندیدہ میوہ آتا تو اسے ان پیالوں میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیتے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے آخر میں بھیجتے تاکہ اگر کمی آئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اونٹنے کا گوشت ان پیالوں میں ڈالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا اور اونٹنی کا جو گوشت بچ گیا
اسے پکانے کا حکم دیا۔ جب وہ پک گیا تو حضرات مہاجر انصار کو بلا کر انہیں کھلا دیا۔ یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شاندار مہمانی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے کنارے ایک کنواں خریدا اور اس کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ تم تو بڑے فیاض اور بہت بڑے سخی آدمی ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں اور مسکینوں کے حق میں سب سے زیادہ اچھے آدمی تھے۔ وہ اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو گھی کی خالی کپی ہمارے پاس لے آتے جس میں کچھ بھی نہ ہوتا، وہ اسے پھاڑ دیتے اور جو کچھ اس میں ہوتا ہم اسے چاٹ لیتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ کھانے کے لیے تشریف لے چلیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کر کے پوچھا یہ لوگ بھی کھانے کے لیے ساتھ چلیں؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے دیکھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 2 یا 3 مرتبہ فرمایا تو میں نے کہا اچھا یہ لوگ بھی آ جائیں۔ وہ تھوڑا سا کھانا تھا جس سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے اور ان سب نے کھایا۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے اور ان کا کھانا اکثر غریب لوگ ہی کھا جایا کرتے تھے اور یہ بھوکے رہ جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے جسم کمزور ہو گیا تھا تو ان کی بیوی نے ان کے لیے کھجوروں کا کوئی شربت تیار کیا۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو وہ ان کو یہ شربت پلا دیتی۔ اور حضرت بکر بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تب کھاتے جب ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ہوتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دوپہر کا یا رات کا کھانا کھاتے تو اپنے آس پاس کے یتیموں کو بلا لیتے۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھانے لگے تو ایک یتیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا لیکن وہ یتیم نہیں ملا، اس لیے یتیم کے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابن عمر کے لیے میٹھے ستو تیار کیے جاتے تھے جب وہ کھانے کے بعد پیا کرتے تھے، چنانچہ وہ یتیم آ گیا اور یہ حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں پینے کے لیے ستو کا پیالہ پکڑا ہوا تھا تو وہ پیالہ اس یتیم کو دے دیا اور فرمایا یہ لو، میرا خیال ہے تم نقصان میں نہیں رہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پر کچھ لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا تم ان بڑے میاں پر ترس نہیں کھاتی ہو، یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کچھ کھلایا پلایا کرو۔ تو انہوں نے کہا میں ان کا کیا کروں، جب بھی ہم ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں تو وہ ضرور اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو سارا کھانا کھا جاتے ہیں، یوں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے نکلتے تو کچھ غریب لوگ ان کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے جن کو حضرت ابن عمر ساتھ گھر لے آتے اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتے۔ ان کی بیوی نے ان غریبوں کے پاس مستقل کھانا پہلے سے بھیج دیا اور ان سے کہلا بھیجا کہ تم یہ کھانا کھا لو اور چلے جاؤ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ بیٹھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے گھر آ گئے، انہیں راستے میں کوئی غریب بیٹھا ہوا نہ ملا تو فرمایا فلاں و فلاں کے پاس آدمی بھیجو تاکہ وہ کھانے کے لیے آ جائیں۔ آدمی ان کو بلانے گئے لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا کیونکہ ان کی بیوی نے ان غریبوں کو کھانے کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا تھا
کہ اگر تمہیں حضرت ابن عمر بلائیں تو مت آنا۔ جب کوئی نہ آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں آج رات کھانا نہ کھاؤں، چنانچہ اس رات کھانا نہ کھایا۔ حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے میرے مالک عبداللہ ابن عیاش بن ابی ربیعہ المخزومی نے کہا تم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ سفر میں گیا۔ جب بھی کسی چشمہ پر پڑاؤ ڈالتے تو چشمہ والوں کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلاتے اور ان کے بڑے بیٹے بھی ان کے پاس آ کر کھانا کھاتے تو کھانا کم اور آدمی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہر آدمی کو 2 یا 3 لقمے ملتے تھے۔ چنانچہ چوفہ مقام پر بھی ان کا قیام ہوا تو وہاں کے لوگ بھی ان کے بلانے پر کھانے کے لیے آ گئے۔ اتنے میں کالے رنگ کا ایک ننگا لڑکا بھی آ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی بلایا۔ اس نے کہا مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی، یہ سب لوگ بہت مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور اس لڑکے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بٹھا لیا۔ حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو چلا۔ ان کے پاس بہت بڑا پیالہ تھا جس میں شریعت تیار کیا جاتا تھا۔ پھر ان کے بیٹے، ان کے ساتھی اور جو بھی وہاں آ جاتا وہ سب اکٹھے ہو کر اس پیالے میں سے کھاتے، اور بعض دفعہ اتنے آدمی اکٹھے ہو جاتے کہ کچھ آدمیوں کو کھڑے ہو کر کھانا پڑتا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک اونٹ تھا جس پر نبیذ و پانی جس میں کھجور ڈال کر اسے میٹھا بنا لیا جائے اور سادہ پانی سے بھرے ہوئے 2 مشکیزیں ہوتے تھے۔ کھانے کے بعد ہر آدمی کو ستو اور نبیذ سے بھرا ہوا ایک پیالہ ملتا جس کے پینے سے خوب اچھی طرح پیٹ بھر جاتا۔ حضرت مان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا تیار کر لیتے اور ان کے پاس کوئی اچھی وضاقت والا آدمی گزرتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نہ بلاتے، لیکن ان کے بیٹے یا بھتیجے اسے بلا لیتے۔ جب کوئی غریب آدمی گزرتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بلا لیتے، لیکن ان کے بیٹے یا بھتیجے اسے نہ بلاتے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو کھانا نہیں چاہتا اسے یہ لوگ بلاتے ہیں اور جو کھانا چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو تواضع غریبوں کو بلا رہے ہیں اور دوسرا کھانے پر دوسروں کو کتنا ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مقدس ہستیوں کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانا۔ حضرت سلمان بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حج کیا۔ ان کے ساتھ بصرہ کے علماء کی ایک جماعت بھی تھی جن میں منتصر بن حارث غبری بھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایسے ممتاز اور پسندیدہ صحابی سے نہ ملنے جو ہمیں حدیثیں سنائے اس وقت تک ہم لوگ بصرہ واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ہم لوگوں سے پوچھتے رہے تو ہمیں بتایا گیا کہ ممتاز صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے نشیبی حصہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی مقدار میں سامان لے کر لوگ جا رہے ہیں۔ 300 اونٹوں کا قافلہ ہے جن میں 100 اونٹ تو سواری کے لیے ہیں اور 200 اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ سامان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا ہے۔ ہم نے حیران ہو کر کہا کیا یہ سارا انہی کا ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع انسان ہیں اور یہاں نقشہ اور ہی طرح کا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ سارا سامان تو انہی کا ہے لیکن اپنے پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ 100 اونٹ تو ان کے مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں جن کو یہ سواری کے لیے دیں گے، اور ان 200 اونٹوں کا سامان ان کے پاس مختلف شہروں سے آنے والے مہمانوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا تم تعجب نہ کرو، حضرت عبداللہ بن عمرو مالدار آدمی ہیں، وہ اپنے پاس آنے والے ہر مہمان کی مہمانی بھی کرتے ہیں اور جاتے وقت اسے زیادہ راہ دینا اپنا مستقل حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ اس وقت مسجد حرام میں ہیں، اس وقت وہ مسجد حرام میں ہیں۔ چنانچہ ہم انہیں ڈھونڈنے گئے
तो देखा कि काबा के पीछे बैठे हुए हैं, छोटे कद के हैं, आंखों में नमी है, 2 चादरें ओढ़ी हुई हैं, सर पर अमामा बांधा हुआ है और उन पर कमीज नहीं है और अपने दोनों जूते बाईं तरफ लटकाए हुए हैं। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खाना खिलाना। एक मरतबा हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मग से भरा हुआ एक बड़ा प्याला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया फरमाया, ऐ अबू साबित ये क्या है? उन्होंने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने 40 ऊँट ज़बह किए थे तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपको पेट भर कर मगज़ खिलाऊँ। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ खैर फरमाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर आने की दावत दी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले आए तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरें और कुछ रोटी के टुकड़े लाए जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फिर दूध का एक प्याला लाए जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया और फिर उनके लिए ये दुआ फरमाई, तुम्हारा खाना नेक आदमी खाएं और रोज़ादार तुम्हारे यहाँ इफ्तार करें और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ मग़फ़िरत करें। ऐ अल्लाह, साद इब्न उबादा की औलाद पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। दूसरी लंबी हदीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ तिल और कुछ खजूरें पेश की। हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला को देखा कि वो अपने किला पर खड़े हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि जो चर्बी या गोश्त खाना चाहते हैं वो साद इब्न उबादा के यहाँ आ जाए। फिर मैंने उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे को इसी तरह ऐलान करते हुए देखा। फिर इन दोनों बाप बेटे के इंतकाल के बाद एक दिन मैं मदीना के रास्ते पर जा रहा था। उस वक्त मैं नौजवान था कि इतने में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आलिया महल्ला में अपनी ज़मीन पर जाते हुए मेरे पास से गुजरे तो उन्होंने मुझसे फरमाया, ऐ जवान, जाओ और देख कर आओ कि साद इब्न उबादा के किले पर क्या कोई आदमी खाने पर बुलाने के लिए ऐलान कर रहा है। मैंने देखकर उन्हें बताया कि कोई नहीं है तो उन्होंने फरमाया, तुमने सच कहा, इतनी ज़्यादा सखावत तो इन बाप बेटे ही की खसूसियत थी, अब वो बात ना रही। ये देखें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन दूसरों को खाना खिलाने में कैसे अपनी सादत समझ रहे हैं। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सादत समझ रहे हैं दूसरों को खाना खिलाने में। अल्लाह ताला हमें दूसरों को खाना खिलाने वाला बनाए। हज़रत अबू शुआइब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खाना खिलाना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अंसार में से एक आदमी थे जिनको अबू शुआइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता था। उनका एक गुलाम गोश्त बनाने का माहिर था। उन्होंने इस गुलाम से कहा, तुम मेरे लिए खाना तैयार करो, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मज़ीद 4 आदमियों को बुलाना चाहता हूँ। चनाचे उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बवा 4 और आदमियों के खाने की दावत दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 आदमियों को साथ लेकर चले तो एक आदमी खुद ही इन हज़रात के पीछे पीछे आने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू शुआइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, तुमने हम 5 आदमियों को दावत दी थी, ये आदमी आज खुद हमारे पीछे आ रहा है। अब अगर तुम चाहो तो उसे भी इजाज़त दे दो वरना रहने दो। हज़रत अबू शुआइब ने कहा, नहीं, इसे भी इजाज़त है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसी रिवायत नकल की है और इसमें यह है कि हज़रत अबू शुआइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर भूख के आसार महसूस किए तो अपने गुलाम से कहा, तुम्हारा भला हो, तुम हमारे लिए 5 आदमियों का खाना तैयार करो। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून जिक्र है। एक दर्जी का खाना खिलाना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दर्जी ने खाना तैयार करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए खाने के लिए बुलाया। मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दावत में चला गया तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाव की रोटी और शोरबा पेश किया जिसमें कद्दू और गोश्त की बोटियाँ थीं। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू तलाश कर रहे हैं। उस दिन से मुझे भी कद्दू बहुत पसंद हो गए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का खाना खिलाना।
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، اتنے میں ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی جو صحابہ سے ٹوٹ نہ سکی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا خندق میں ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خود اترتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا، کیونکہ 3 دن سے ہم لوگوں نے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر اس زور سے اس چٹان پر مارے وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کی ایسی حالت دیکھی ہے جس کے بعد میں نہ رہ سکتا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ جو اور بکری کا ایک بچہ ہے۔ میں نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار کیا۔ اس نے جو پیس کر اس کا آٹا گوندھا، پھر ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ اتنے میں آٹا بھی خمیر ہو کر روٹی پکنے کے قابل ہو گیا اور ہانڈی بھی چولہے پر پکنے والی ہو گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں، 1-2 اور آدمی بھی ساتھ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عمدہ کھانا ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اپنی بیوی سے کہہ دو جب تک میں نہ آ جاؤں نہ وہ ہانڈی چولہے سے اتارے نہ روٹی تندور سے نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا اٹھو کھانے کے لیے چلو۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے کہا تیرا بھلا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مہاجرین اور انصار اور دوسرے حضرات کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کتنا کھانا ہے؟ کیا تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کتنا کھانا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لا رہے ہیں تو اب وہ ہی سب کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے تو صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندر آ جاؤ اور رش نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کے اس پر گوشت رکھ کر صحابہ کرام کو دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لیتے تو انہیں ڈھانک دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہانڈی سے گوشت نکال کر اور روٹی توڑ کر دیتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ میری بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم بھی کھا لو اور دوسروں کے گھروں میں بھی بھیج دو، کیونکہ تمام لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث اس سے زیادہ مکمل طور پر نقل کی ہے۔ اس میں مضمون اس طرح سے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی مقدار کا علم ہوا تو تمام مسلمانوں سے کہا اٹھو اور جابر کے ہاں چلو۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سن کر اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنی شرم آئی، اور میں نے دل میں کہا کہ میں نے تو صرف ایک ساتھ جاؤ اور ایک بکری کے بچے سے کھانے کا انتظام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اتنی ساری مخلوق کو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر میں نے گھر جا کر بیوی سے کہا آج تو تم رسوا ہو گئی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام خندق والوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر بیوی نے کہا تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میری بیوی نے کہا اب تو اللہ اس کے رسول ہی جانے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیوی کی اس بات سے میری بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کام کرتی رہو اور گوشت میرے حوالے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا شریک بنا کر اس پر گوشت ڈالتے جاتے اور اسے بھی ڈھانک دیتے، اور اسے بھی یعنی روٹیوں اور گوشت دونوں کو ڈھانک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کے سامنے رکھتے رہے یہاں تک کہ تمام حضرات سیر ہو گئے اور تنور اور ہانڈی اب بھی پورے بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی سے فرمایا اب تم خود بھی کھا لو اور دوسرے گھروں میں بھی بھیجو۔ چنانچہ وہ خود بھی کھاتے رہیں اور سارا دن گھروں میں بھی بھیجتے رہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو اور زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ کھانا کھانے والوں کی تعداد 800 تھی، یا فرمایا 300 تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔
پیچھے ذکر تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کھانا کھلانے کے متعلق، اب یہاں ذکر ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے کھانا کھلانے کے متعلق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، بہت کمزور ہو رہی تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا یہ کمزوری کوک کی وجہ سے ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اور اپنی اوڑھنی کے ایک حصے میں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیں اور اوڑھنی کا بقیہ حصہ مجھے اڑھا دیا، پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھا ہوا پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، چلو اٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر چل پڑے، میں ان حضرات کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر پہنچ کر حضرت ابو طلحہ کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر کھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے ام سلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا کھانا ہے اور پھر اتنے سارے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تو اب تو اللہ اس کے رسول ہی جانے، ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی میں استقبال کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا، ام سلیم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ جو کی روٹیاں لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان پر کپی سے گھی نچوڑ کر سالن بنا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پر تھوڑی دیر کچھ بڑھتے رہے، یعنی برکت کی دعا فرمائی۔ پھر فرمایا، 10 آدمی کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے 10 آدمی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب انہوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا اور باہر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب اور 10 آدمی کو اجازت دے دو۔ انہوں نے 10 اور کو اجازت دے دی۔ جب ان 10 آدمیوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھا لیا اور باہر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب اور 10 آدمیوں کو اجازت دے دو۔ اسی طرح سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ ان حضرات کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے، یہ حضرات 100 کے قریب تھے۔ حضرت اشعث بن قیس کندی رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کو قید کر کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیڑیاں کھول دی اور انہیں اسلام لے آنے کی وجہ سے آزاد کر دیا اور اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی۔ یہ اپنی تلوار سونت کر اونٹوں کے بازار میں داخل ہو گئے اور جس اونٹ یا اونٹنی پر نظر پڑتی اس کی پونچھیں کاٹ ڈالتے۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ اشعث تو کافر ہو گیا۔ جب یہ فارغ ہوئے تو اپنی تلوار پھینک کر فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن اس شخص نے، یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے میری شادی کی ہے۔ اگر ہم اپنے علاقہ میں ہوتے تو ہمارا ولیمہ کچھ اور طرح کا ہوتا، یعنی بہت اچھا ہوتا۔ اے مدینہ والو، تم ان تمام اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لو، اے اونٹوں والو، اور اپنے اونٹوں کی قیمت لو۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت حسن بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں صبح و شام سریر کا ایک بڑا پیالہ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں آنے والے مہمانوں کی مہمانی کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور مدینہ میں اس کا کوئی جاننے والا ہوتا تو وہ اس کا مہمان بن جاتا، اور اگر کوئی جاننے والا نہ ہوتا تو وہ حضرات اہل صفہ کے
साथ ठहर जाता। चुनाचे मैं भी सुफ़ा में ठहरा हुआ था और मैंने वहाँ एक आदमी के साथ जोड़ी बना ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोज़ाना 2 आदमियों को एक मुद्द यानी 14 छटाक खजूरें मिला करती थी। इस तरह फी कस 7 छटाक खजूरें मिला करती। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरा तो हम अहले सुफ़ा में से एक आदमी ने पुकार कर कहा, या रसूलल्लाह, इन खजूरों ने हमारे पेट जला डाले और हमारी चादरें फट गईं। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ चले और इस पर चढ़कर अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम में कुरैश की तरफ से जो तकलीफ़ें उठानी पड़ी उनका तज़किरा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, एक मरतबा मुझ पर और मेरे साथी पर 10 से ज़्यादा रातें ऐसी गुजरी, हमारे पास पेलों के फल के अलावा खाने को कुछ नहीं था। फिर हम हिजरत करके अपने अंसारी भाइयों के पास आए। उनके यहाँ आम ग़िज़ा खजूर है और वही ज़्यादा खाई जाती है। चुनाचे एक खजूरें खिला कर ही हमारे साथ गमखारी का मामला करते हैं। अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास रोटी और गोश्त होता तो मैं तुम्हें ज़रूर खिलाता। आज तुम तंगी से गुजारा कर रहे हो, लेकिन एक ज़माना आएगा कि तुम काबा के पर्दों जैसे कीमती कपड़े पहनोगे और सुबह शाम तुम्हारे सामने खाने के बड़े बड़े प्याले लाए जाएंगे। हज़रत फ़दाला लैसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा से हाज़िर हुए। वहाँ का दस्तूर यह था कि जिस आने वाले का वहाँ कोई जानने वाला होता उसका मेहमान बन जाता, उसके यहाँ ठहर जाता, और जिसका कोई जानने वाला ना होता तो वो सुफ़ा में ठहर जाता। चूँकि मेरा कोई जानने वाला नहीं था इसीलिए मैं सुफ़ा में ठहर गया। सुफ़ा में और हज़रात मुहाजिरीन भी थे। एक दफ़ा जुमा के दिन एक आदमी ने पुकार कर कहा, या रसूलल्लाह, खजूरों ने हमारे पेट चला डाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि तुम में से जो ज़िंदा रहा उसके सामने सुबह और शाम खाने के बड़े बड़े प्याले लाए जाएंगे, और जैसे काबा पर पर्दे डाले जाते हैं ऐसे कीमती कपड़े तुम पहनोगे। हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाते और नमाज से फारिग होकर अपने सहाबा से फरमाते, हर आदमी के पास जितने खाने का इंतज़ाम है उतने मेहमान अपने साथ ले जाए। चुनाचे कोई आदमी एक मेहमान ले जाता, कोई 2, कोई 3, कोई जितने मेहमान बच जाते हैं उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले जाते। हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब शाम हो जाती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा को अपने सहाबा में तकसीम फरमा देते। कोई एक आदमी ले जाता, कोई 2, कोई 3, यहाँ तक कि कोई आदमी 10 मेहमान ले जाता। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर रात अपने घर 80 मेहमान ले जाते और उन्हें खाना खिलाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाओ अहले सुफ़ा को बुला लो। अहले सुफ़ा इस्लाम के मेहमान थे, न उनके अहल याल थे, न उनके पास माल था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबका आता तो वो सारा उनके पास भेज देते और इसमें से खुद कुछ भी इस्तेमाल ना फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिया आता तो उसे खुद भी इस्तेमाल फरमाते और उनको भी इसमें अपने साथ शरीक फरमा लेते और हदिया में कुछ उनके पास भी भेज देते। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं अहले सुफ़ा में से था। जब शाम होती तो हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर हाज़िर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को फरमाते, हर आदमी अपने साथ हम में से एक आदमी अपने घर ले जाता। आखिर में अहले सुफ़ा में से 10 या कम व बेश आदमी बच जाते। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का खाना आता तो हम बाकी बच जाने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते। जब हम खाने से फारिग हो जाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ मस्जिद नबी में सो जाओ। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं चेहरे के बल सो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से ठोकर मारकर फरमाया, हाय जुंदुब, ये कैसे लेटे हुए हो? इस तरह लेटना तो शैतान के लेटने की तरह है, इस तरह तो शैतान लेटता है। हज़रत तिफ़ा बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से अहले सुफ़ा को अपने साथ ले जाने के बारे में फरमाया। कोई आदमी एक आदमी ले गया, कोई 2, आखिर में हम 5 आदमी बच गए। मेरे अलावा 4 आदमी और थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, चलो। चुनाचे हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के यहाँ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा हमें खिलाओ और पिलाओ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गंदम का गोश्त वाला दलिया ले आई। हमने वो खा लिया तो फिर
کھجور کا حلوہ لے آئی جس کا رنگ فاختہ جیسا تھا، ہم نے وہ بھی کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ ہمیں کچھ پلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دودھ کا ایک چھوٹا پیالہ لے آئی، ہم نے وہ دودھ بھی پی لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم چاہو تو یہاں ہی رات گزار لو اور اگر چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا مسجد جانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ مسجد جا کر سو گئے۔ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، ایک آدمی نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور کہا کہ اس طرح لیٹنا تو اللہ کو پسند نہیں۔ میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، ہمارا ارادہ اسلام لانے کا تھا۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے اپنے گھر کھانے کے لیے لے جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو صحابہ کرام لے گئے اور مسجد میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ چونکہ میں لمبا تڑنگا آدمی تھا اس لیے مجھے کوئی نہ دے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک بکری کا دودھ نکال کر لائے، میں وہ دودھ سارا پی گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 بکری کا دودھ نکال کر لائے، میں وہ بھی پی گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی ایک ہنڈیا میں سالن لائے، میں وہ بھی سارا کھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آدمی تو سب کچھ کھا پی گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ گئے، اس لیے جو آج رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکا رہ جانے کا ذریعہ بنا ہے اللہ اسے بھوکا رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ام ایمن خاموش رہو، اس نے اپنی روزی کھائی ہے اور ہماری روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور یہ پہر سے آئے ہوئے مہمان سب اکٹھے ہو گئے اور ہر مہمان کے پاس رات جو کھانا لے گیا وہ بتانے لگا۔ میں نے کہا وہ 7 بکریوں کا دودھ لا کر دیا گیا، میں وہ سارا پی گیا۔ پھر ایک ہنڈیا میں سالن لایا گیا، وہ بھی کھا گیا۔ ان سب نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے۔ آج بھی مسجد میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہ بچا تھا، میں لمبا تڑنگ آدمی تھا اس لیے مجھے کوئی نہ لے گیا۔ چنانچہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، مجھے ایک بکری کا دودھ نکال کر دیا، آج میں اسی سے سیراب ہو گیا اور میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہمارا کل والا مہمان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں وہی ہے، لیکن آج رات اس نے مومن کی آنت میں سے کھایا اور اس سے پہلے یہ کافر کی آنت میں کھاتا تھا۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے، یعنی مومن کو زیادہ کھانے پینے کی فکر اور شوق نہیں ہوتا اور کافر کو ہوتا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اہل صفہ میں تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جب ہم افطار کر لیتے تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہوئی تھی وہ لوگ آتے اور ان میں ہر آدمی ہم میں سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا، اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ ایک رات ہمیں لینے کوئی نہ آیا، پھر صبح ہو گئی، پھر اگلی رات آ گئی اور ہمیں لینے کوئی نہ آیا۔ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آئے کہ ان کے پاس کچھ ہے، تو ان میں سے ہر ایک نے قسم کھا کر یہی جواب بھیجا کہ اس کے گھر میں ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ۔ جب وہ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں، اس لیے کہ تیری رحمت تیرے ہی قبضہ میں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے۔ ابھی آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی تو ایک بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ بکری ہمارے سامنے رکھ دی گئی، ہم نے اس میں سے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہم نے اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگی تھی، تو یہ کھانا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھ لی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت ہمارے لیے ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھ لی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ غریب فقیر لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا
جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ اصحاب صفہ میں سے تیسرے کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 5ویں یا 6ٹھے کو لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 آدمیوں کو لے گئے، اور میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی گھر لے آئے، اور گھر میں خود میں تھا اور میرے والد اور والدہ تھی۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی کہا کہ اور میری بیوی تھی، اور مسجد ایک خادم تھا جو ہمارے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کے گھروں میں کام کرتا تھا۔ گھر کے افراد کل 4 یا 5 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ 4 ہوں تو 1 یا 2 لے جانا، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ شوق میں 3 لے گئے۔ خود حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کا کھانا کھایا، پھر عشاء تک وہاں ہی ٹھہرے رہے، پھر نماز عشاء کے بعد اور ٹھہر گئے یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔ رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے۔ وہ سمجھے کہ مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے مہمانوں کے پاس کیوں نہیں آئے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے ان مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ کھانا کھا لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تب کھائیں گے۔ ہم نے بہت زور لگایا لیکن بالکل نہ مانے اور ہم پر غالب آ گئے۔ میں یہ سن کر اندر جا چھپ گیا کہ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ناراض ہوتے ہوئے کہا اوے بے وقوف، تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، اور مجھے خوب برا بھلا کہا۔ پھر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے میں قسم کھا لی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہمانوں سے کہا تم کھانا کھاؤ، میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اس پر مہمانوں نے بھی قسم کھا لی اگر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے اپنی قسم توڑی اور مہمانوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے، اللہ کی قسم ہم جو لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے کھانا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا، یہاں تک کہ سب مہمان سیر ہو کر کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا تو اپنی بیوی سے کہا اے قبیلہ بنو فراس والی خاتون، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا اور ہو گیا ہے۔ پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا میری نہ کھانے کی قسم تو شیطان کی طرف سے تھی۔ پھر انہوں نے اس میں سے 1 لقمہ اور کھایا، پھر وہ اٹھا کر یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ ہم مسلمانوں کا ایک قوم سے معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت ختم ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہم مسلمانوں نے اس کی طرف بھیجنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں 12 آدمیوں کو ذمہ دار بنا کر ہر ایک کے ساتھ بہت سے مسلمان کر دیے تھے۔ ذمہ داروں کی تعداد تو معلوم ہے کہ 12 تھے، لیکن ہر ایک کے ساتھ کتنے مسلمان تھے یہ تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اس لشکر نے اس کھانے میں سے کھایا تھا۔ بعض راویوں نے 12 ذمہ دار بنانے کے بجائے 12 جماعتیں بنانے کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 1 سال حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں جاتے اور 1 سال ان کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سعد مسلمانوں کے ہمراہ غزوہ میں گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے مسلمان مہمان آ گئے۔ حضرت سعد کو وہاں لشکر میں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا اگر قیس میرا بیٹا ہوا تو وہ میرے غلام نسطاس سے کہے گا اے نسطاس چابیاں لاؤ تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں اپنے والد کے گودام سے نکال لوں۔ اس پر نسطاس کہے گا اپنے والد کی طرف سے اجازت کی کوئی تحریر لاؤ، میرا بیٹا قیس مار کر اس کی ناک توڑ دے گا اور اسے زبردستی چابی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا سامان نکال لے گا۔ چنانچہ پیچھے مدینہ میں ایسے ہی ہوا۔ حضرت قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 وسق تقریباً 525 من لا کر دیے۔ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 1 سال قحط پڑا تو دیہاتی لوگ مدینہ منورہ آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ہر صحابی ان میں سے 1 آدمی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور اسے اپنا مہمان بنا لیتا، اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ چنانچہ ایک رات ایک دیہاتی آیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا کھانا اور کچھ دودھ تھا، وہ دیہاتی یہ سب کچھ کھا پی گیا
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 راتیں اس کو ساتھ لاتے رہے اور وہ ہر روز سب کچھ کھا جاتا۔ اس پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس دیہاتی میں برکت نہ کر۔ اس پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس دیہاتی میں برکت نہ کر، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کھانا کھا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کچھ نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 رات ساتھ لے کر آئے۔ اس رات اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا یہ وہی آدمی نہیں ہے جو پہلے سارا کھانا کھا لیا کرتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں یہ وہی ہے، لیکن پہلے کافر تھا، مسلمان ہو گیا ہے۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سخت قحط پڑا، جسے عام اور رمادہ کہا جاتا ہے۔ رمادہ کا معنی ہلاکت ہے یا راگ، یعنی ہلاکت کا سال یا وہ سال جس میں لوگوں کے رنگ قحط کی وجہ سے راگ جیسے ہو گئے تھے، تو ہر طرف سے عرب کھنچ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ان کے انتظام اور میں کھانا اور سالن تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان لوگوں میں حضرت یزید بن اخت نمر، حضرت مسور بن مخرمہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد قاری، حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شام کو یہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتے اور دن بھر کی ساری کارگزاری سناتے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی مدینہ کے ایک کنارے پر مقرر تھا اور یہ دیہاتی لوگ سنیت الوداع کے شروع سے لے کر رائج قلعہ، بنو حارثہ، بنو عبد الاشر، بطی اور بنو قریظہ تک ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ بنو سلمہ کے علاقے میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ لوگ مدینہ منورہ کے باہر چاروں طرف ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک رات جب یہ دیہاتی لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں کھانا کھا چکے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے سنا، ہمارے ہاں جو رات کھانا کھاتے ہیں ان کی گنتی کرو۔ چنانچہ اگلی رات گنتی کی تو ان کی تعداد 7000 تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ گھرانے جو یہاں نہیں آتے اور ان کی بیماروں اور بچوں کی بھی گنتی کرو۔ ان کو گنا تو ان کی تعداد 40000 تھی۔ پھر چند راتیں اور گزری، لوگ اور زیادہ ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمانے پر دوبارہ گنا تو جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں رات کا کھانا کھایا تھا وہ 10000 تھے اور دوسرے لوگ 50000 تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی اور کاف دور فرما دیا۔ جب خوب بارش ہو گئی میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان انتظامی لوگوں میں سے ہر ایک کی قوم کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آنے والے لوگوں میں سے جو ان کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو ان کے دیہات کی طرف واپس بھیج دیں اور انہیں زاد راہ اور دیہات تک جانے کے لیے سواریاں بھی دیں۔ اور میں نے دیکھا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں بھیجنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کاف زدہ لوگوں میں موتیں بھی بہت ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں ان میں سے 2/3 لوگ مر گئے ہوں گے اور 1/3 بچے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری دیگیں تھیں۔ پکانے والے لوگ صبح تہجد میں اٹھ کر ان دیگوں میں کرکر ایک قسم کا دلیا پکاتے تھے۔ کرکور ایک قسم کا دلیا پکاتے، پھر صبح یہ دلیا بیماروں کو کھلا دیتے، پھر آٹے میں گھی ملا کر اس قسم کا کھانا پکاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر آگ پر اتنا گوشت دیا جاتا اور تیل کی گرمی اور تیزی چلی جاتی، پھر روٹی کا سلیب بنا کر اس میں یہ تیل بطور سالن کے ڈال دیا جاتا۔ چونکہ عرب تیل استعمال کرنے کے عادی نہیں تھے اس لیے تیل استعمال کرنے سے ان کو بخار ہو جاتا تھا۔ 7 سالے کے اس تمام عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ اپنے کسی بیٹے کے ہاں کھانا کھایا نہ اپنے کسی بیوی کے ہاں، بلکہ ان قحط زدہ لوگوں کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج کر انسانوں کو زندگی عطا فرمائی۔ حضرت فراس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے جو اونٹ بھیجے تھے ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے اپنے دسترخوان پر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے تو ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے گھر کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد بچے رو رہے تھے اور ایک دیگچی پانی سے بھر کر آگ پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے کے قریب آ کر کہا، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے؟
इस औरत ने कहा बच्चों को भूख लगी हुई है, भूख की वजह से रो रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये देगची आग पर कैसे रखी हुई है? उस औरत ने कहा बच्चों को बहलाने के लिए पानी भर कर रखी हुई है ताकि बच्चे सो जाएं। मैंने बच्चों को कह रखा है कि इसमें कुछ है। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। फिर जिस घर में सदके का माल रखा हुआ था वहाँ आए और एक बोरे लेकर उसमें कुछ आटा, चर्बी, घी, खजूरें, कुछ कपड़े और दिरहम डाले, यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। फिर कहा असलम ये बोरी उठाकर मेरे ऊपर रख दो। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप की जगह मैं उठा लेता हूँ। अगर उमर ने मुझसे कहा ए असलम तेरी माँ मरे मैं ही उठाऊँगा, क्योंकि आखिरत में इनके बारे में मुझ ही से पूछा जाएगा। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ही उसे उठाकर इस औरत के घर लाए और देगची लेकर इसमें आटा और चर्बी और खजूरें डाली। फिर आग पर उसे रखकर खुद ही उसे अपने हाथ से हिलाने लगे और देगची के नीचे आग में फूंक मारने लगे। मैं कितनी देर देखता रहा कि धुआं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दाढ़ी के दरमियान निकल रहा था, यहाँ तक कि उनके लिए खाना पक गया। फिर अपने हाथ से खाना डालकर इन बच्चों को खिलाने लगे, यहाँ तक कि बच्चों का पेट भर गया। फिर घर से बाहर आकर घुटनों के बल तवाज़ु से बैठ गए, लेकिन मुझ पर ऐसा रोक तारी हुआ मैं डर के मारे उनसे बात न कर सका। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे ही बैठे रहे, यहाँ तक कि बच्चे खेल कूद में लगकर हंसने लगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और कहने लगे असलम तुम जानते हो मैं बच्चों के सामने क्यों बैठा? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैंने इनको रोते हुए देखा था, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं इन बच्चों को हंसते हुए देखे बगैर छोड़कर चला जाऊं। जब वो हंसने लगे तो मेरा जी खुश हो गया। एक रिवायत में ये है कि हज़रत असलम रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक रात में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हर्रा वाक़िम मदीना के एक इलाका का नाम है की तरफ निकला। जब हम सिरार मकाम पर पहुँचे तो हमें आग जलती हुई नजर आई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ए असलम ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से यहीं ठहर गया है, चलो इनके पास चलते हैं। हम इनके पास गए तो हमने देखा कि एक औरत है जिसके साथ उसके बच्चे भी हैं। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून जिक्र किया है। मुजाहिदीन को खाना खिलाना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया जिसके अमीर हज़रत कैस बिन साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा थे। सफ़र में इन हज़रात पर फाका आया तो हज़रत कैस ने अपने साथियों के लिए 9 ऊँट सवा कर दिए। जब ये हज़रात मदीना मुनव्वरा वापस आए तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सखावत इस घराने की ख़ास सिफत है। हज़रत राफ़ी बिन खदीज रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं जब हज़रत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु तआला 9 ऊँट सवा करने लगे तो हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर हज़रत कैस के पास आए और उनसे कहा आपको कसम देकर कहता हूँ कि आप ऊँट ज़बह ना करें, इससे ऊँट कम हो जाएंगे और सफ़र में दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बह कर दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा किस्सा मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे ये तो सखी घर का आदमी है और ये ग़ज़वा खबीत का वाक़या है जिसमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने खबीत यानी दरख्तों के पत्ते खाए थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक मरतबा हज़रत कैस बिन साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुज़रे। उस वक्त हमें सख्त भूख लगी हुई थी। उन्होंने हमारे लिए 7 ऊँट ज़बह किए। फिर हमने सफ़र किया और समुद्र के किनारे हमने पड़ाव डाला। वहाँ हमें एक बहुत बड़ी मछली मिली। हम 3 दिन तक उसका गोश्त खाते रहे। हमने उसमें से अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत सारी चर्बी निकाली और अपने मशकीज़ों और बोरियों में भर ली। हम वहाँ से चलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा सुनाया। और ये भी साथियों ने कहा अगर हमें ये यकीन होता कि मछली का गोश्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचने तक ख़राब नहीं होगा तो हम अपने साथ ज़रूर उसे लाते। ये देखें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की ज़िंदगी ये दूसरों को खाना खिलाने पर कितनी तरजीह दे रहे हैं। एक है हम लोग, अगर 2 मेहमान आ जाएं तो हमारे माथे पर बल आ जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, हम इनको खाना कैसे खिलाएंगे। हालांकि मेहमान अपनी किस्मत खुद लेकर आता है, इसके बावजूद
جب اپنی قسمت لے کر آئے اس کے باوجود ہمارے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صفات حمیدہ عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔